تفسیر رضوان۔ سورہ مریم، آیت نمبر 54۔ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا۔ اور اس آسمانی کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ اپنے وعدوں میں سچا اور عظیم رسول و پیغمبر تھا۔ شیخ صدوق اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو کہ اس آیت میں کیوں اسماعیل کو وعدوں میں سچا کہا گیا ہے؟ عرض کی، نہیں، میں نہیں جانتا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی وجہ سے وہ 1 سال انتظار کرتے رہے۔ وعدے کی وفاداری کو معاشرے کی بنیاد، نفسیاتی سلامتی اور سماجی اعتماد کی اساس اور اہم رکن سمجھا جاتا ہے۔ اگر اسے نقصان پہنچا تو پھر کبھی کوئی بھی بنی نوع انسان اور اس کے وعدوں پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اسی لیے اسلام وعدہ پورا کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، حتیٰ دشمن کے معاملے میں، اور جو شخص عقیدہ و مقصد کے لحاظ سے انسان سے متفق نہ ہو لیکن اس کے ساتھ بھی عہد و پیمان کو تکمیل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، 3 چیزیں ہیں کہ خداوند نے کسی کو ان کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان میں سے ایک وعدے کا پورا کرنا ہے، دوسرا فریق اچھا ہو یا برا۔ ایک اور خوبصورت روایت میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے وعدہ وفا کرنے کو کریم لوگوں کی صفت قرار دیا ہے اور فرمایا، کریم انسان جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو چیز انسان کی معاشرتی زندگی میں مختلف قسم کے خاندانی، ثقافتی، معاشی، سیاسی اور دیگر شعبوں میں مضبوطی کی بنیاد بنتی ہے، وہ وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ شعبے وعدے پر مضبوطی سے قائم رہیں تو معاشرہ آگے بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی باقی رہے گی، لیکن اگر معاہدوں کو مضبوط رکھنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیا جائے تو معاشرہ تنزلی کا سفر کرنا شروع کرتا ہے اور نتیجتاً اس معاشرے کی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے۔